ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ جل مجدہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، دیکھ کر بیان کروں گا انشاءاللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے۔ ان اللہ وکل بقبری ملکا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے۔ اعطاہ اسماع الخلائق، جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے الا ابلغنی باسمہ و اسم ابیہ ھذا فلان بن فلان قد صلی علیک، تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے والا کس قدر بختور ہے کہ اس کا نام بما بلدیت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر حاضر فرشتہ کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے، اور اسے علم غیب بھی عطا کیا گیا ہے کہ وہ درود پاک پڑھنے والوں کے نام بلکہ ان کے والد صاحبان تک کے نام جان لیتا ہے۔ جب خادم دربار رسالت کی قوت و سماعت اور علم غیب کا یہ حال ہے تو مکہ مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات و علم غیب کی کیا شان ہوگی۔
وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بِإِذْنِ اللَّهِ تعالی امداد فرمائیں گے۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، جبھی تو آپ اپنے ہر امتی کے حالات سے باخبر ہیں اور وقتاً فوقتاً ان کی داد رسی بھی فرماتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے نوازا ہے۔ اگر ہم عمر بھر بھی آپ علیہ السلام کے اوصاف و کمالات نیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے فضائل بیان کرتے اور سنتے رہیں تو یہ ختم نہ ہوں گے۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن بارگاہ رسالت مآب میں عرض کرتے ہیں، تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، آقا تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ خوب سے خوب حضور علیہ السلام کے فضائل و کمالات بیان کرتے رہیں اور ان سے حاصل ہونے والی برکات سے مستفیض ہوتے رہیں۔ ان برکتوں کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ آپ علیہ السلام پر درود پاک کی کثرت کرنا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبید اللہ بن عمر قواریری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے ہمیشہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کی
مگر افسوس ایک مرتبہ میری عشاء کی جماعت فوت ہو گئی۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ میرے ہاں ایک مہمان آیا، میں اس کی خاطر مدارت یعنی مہمان نوازی میں لگا رہا۔ فراغت کے بعد جب مسجد پہنچا تو جماعت ہو چکی تھی۔ اب میں سوچنے لگا کہ ایسا کون سا عمل کیا جائے جس سے اس نقصان کی تلافی ہو۔ یکایک مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان یاد آیا کہ با جماعت نماز منفرد کی نماز پر 21 درجے فضیلت رکھتی ہے۔ اسی طرح 25 اور 27 درجے فضیلت کی بھی حدیث مروی ہے۔ میں نے سوچا اگر میں 27 مرتبہ نماز پڑھ لوں تو شاید جماعت فوت ہو جانے سے جو کمی ہوئی وہ پوری ہو جائے۔ چنانچہ میں نے 27 مرتبہ عشاء کی نماز پڑھی، پھر مجھے نیند نے آ لیا۔ میں نے اپنے آپ کو چند گھڑ سوار یعنی گھوڑے سواروں کے ساتھ دیکھا۔ ہم سب کہیں جا رہے تھے۔ اتنے میں ایک گھڑ سوار نے مجھ سے کہا، تم اپنے گھوڑے کو مشقت میں نہ ڈالو، بے شک تم ہم سے نہیں مل سکتے۔ میں نے کہا، میں آپ کے ساتھ کیوں نہیں مل سکتا؟ کہا، اس لیے کہ ہم نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ جماعت چھوٹ جانے کے بعد اگر کوئی اس نماز کو 27 بار پڑھ بھی لے تب بھی با جماعت نماز پڑھنے کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ یقیناً با جماعت نماز پڑھنے کی اپنی ہی برکتیں ہیں جو بغیر جماعت کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ با جماعت نماز کی ادائیگی کے لیے وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھیں اور اپنے کام کاج، اہل و عیال اور دیگر مصروفیات پر نماز کو فوقیت دیں، کیونکہ کوئی عمل نماز سے بڑھ کر اہمیت کا حامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کی ایک جماعت کا قول ہے کہ اس آیت مبارکہ میں ذکر اللہ سے مراد 5 نمازیں ہیں۔ لہٰذا جو اپنے مال مثلا خرید و فروخت یا پیشے یا اپنی اولاد کی وجہ سے نماز کو ان کے اوقات میں ادا کرنے سے غفلت اختیار کرے گا وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ ایک اور مقام پر نماز نہ پڑھنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے 29ویں پارہ سورۃ المدثر کی آیت نمبر 42-43 میں ارشاد فرماتا ہے، مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولے، ہم نماز نہ پڑھتے تھے۔ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی۔ اگر اس کی نماز درست ہوئی تو وہ نجات و فلاح پا جائے گا، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ شخص
رسوا و برباد ہو جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، احادیث مبارکہ میں بھی نماز کا طریقہ، نماز پڑھنے کے فضائل اور نہ پڑھنے کی وعیدیں بھی بیان ہوئی ہیں، جن سے بخوبی نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے بندوں پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جس نے انہیں ادا کیا اور ان کے حق کو معمولی جانتے ہوئے ان میں سے کسی کو ضائع نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ کرم پر اس کے لیے وعدہ ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جس نے انہیں ادا نہ کیا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ کرم پر عہد نہیں، چاہے اسے عذاب دے چاہے اسے جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ آئیے امیر اہل سنت نے جو اللہ تبارک و تعالی سے مناجات کی ہے ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ نعرے جہنم سے تو امان دے، نعرے جہنم سے تو امان دے، خلد بری دے باغ جینا دے، خلد بری دے باغ جینا دے، واسطہ نعمہ بن ثابت کا، واسطہ نعمہ بن ثابت کا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں جہاں بھی نماز کی ادائیگی کا حکم آیا، اس سے مراد نماز کو تمام تر فرائض و واجبات کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور نماز کے واجبات میں سے یہ بھی ہے کہ اسے جماعت کے ساتھ پڑھا جائے، جیسا کہ قرآن مجید کے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں ارشاد ہوتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تفسیر خازن میں ہے اس آیت میں نماز با جماعت ادا کرنے پر ابھارا گیا ہے، نماز کو با جماعت ادا کرنے پر ابھارا گیا ہے، گویا کہ فرمایا نماز پڑھنے والوں کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھو، مسجد کی جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آئیے اس کی اہمیت جاننے کے لیے چند احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر نماز با جماعت سے پیچھے رہ جانے والا یہ جانتا کہ اس راہ جانے والے کے لیے کیا ہے تو گھسٹتے ہوئے حاضر ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کسی گاؤں شہر یا بادیہ یعنی جنگل میں 3 شخص ہوں اور باجماعت نماز قائم نہ کی گئی مگر ان پر شیطان مسلط ہو گیا، تو جماعت کو لازم جانو کہ بھیڑیا اس بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے دور ہو۔
شارح بخاری حضرت علامہ بدر الدین عینی حنفی علی رحمت اللہ القوی فرماتے کہ حدیث کی مراد یہ ہے کہ تارک جماعت پر شیطان غالب آ جاتا ہے اور اس پر اپنا قبضہ جما لیتا ہے، جیسے بھیڑیا ریوڑ سے الگ ہونے والی بکری پر قابض ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں 3 کا ذکر اس لیے ہے کہ جمع کا لفظ جو جمع ہے وہ کم سے کم 3 پر بولا جاتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر 2 شخص کسی جگہ میں ہو اور وہ دونوں جدا جدا نماز پڑھیں تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے جہاں مسلمانوں کی آپس میں محبت و موانست میں اضافہ ہوتا ہے، وہیں نماز کا ثواب بھی کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر جماعت سے نماز پڑھنے والے کے لیے کثیر ثواب اور کئی انعامات کی بشارتیں وارد ہوئی ہیں۔ آئیے 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں تاکہ ہمیں بھی نماز کا ذوق و شوق ہو اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی طرف دل میں رغبت پیدا ہو۔ نمبر 1، جس نے کامل وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کی اقتداء میں فرض نماز پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نمبر 2، اللہ عز و جل با جماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ نمبر 3، با جماعت نماز تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے۔ نمبر 4، جب بندہ با جماعت نماز پڑھے پھر اللہ عز و جل سے اپنی حاجت کا سوال کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ حاجت پوری ہونے سے پہلے واپس لوٹ جائے۔ آئیے امیر اہل سنت کی اس مناجات جو اللہ تبارک و تعالی سے کی ہے ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کی آمین قبول ہو جائے اور ہم پر کرم ہو جائے اور اس کے صدقے میں ہمیں 5 نمازیں با جماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ میں ساتھ جماعت کے پڑھوں ساری نمازیں، میں ساتھ جماعت کے پڑھوں ساری نمازیں، اللہ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سماعت فرمایا کہ با جماعت نماز پڑھنے کے کس قدر فضائل ہیں۔ جماعت سے نماز پڑھنے والا کتنا خوش نصیب ہے کہ اسے جماعت میں شریک ہونے کے سبب 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف مل جاتا ہے اور نماز کے ارادے سے گھر سے نکلنے پر قدم قدم پر نیکیاں ملتی ہیں۔ جب تک وہ جماعت کے انتظار میں بیٹھا رہے اسے نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ الغرض جماعت سے نماز پڑھنے والے کا سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے، اور جو 40 نمازیں جماعت سے پڑھنے والا بن جائے اس کے تو وارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ عز و جل کے لیے 40 دن تک
با جماعت نماز پڑھے اور تکبیر اولا پائے اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جائیں گی، ایک نار یعنی دوزخ سے اور دوسری نفاق سے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ 40 روز تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہ صرف نفاق یعنی منافقت جیسی بری خصلت سے محفوظ ہو جاتا ہے بلکہ نار جہنم سے بھی امان پا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام شرف الدین حسین بن محمد طیبی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، نفاق سے براءت یعنی چھٹکارا، نفاق سے چھٹکارے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں منافق جیسے اعمال سے محفوظ رہے گا اور اسے مخلصین جیسے اعمال کرنے کی توفیق ملے گی، نیز آخرت میں نار جہنم سے امن میں رہے گا جس میں منافق کو عذاب دیا جائے گا، یا پھر مراد یہ ہے کہ اس کے لیے اس بات کی گواہی دی جائے گی کہ یہ منافق نہیں ہے، کیونکہ منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں جبکہ اس کا حال ان کے برعکس ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نماز با جماعت کی اس قدر برکتوں اور فضیلتوں کے باوجود سستی کرنا اور جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا کس قدر تعجب خیز ہے، مگر افسوس جماعت کی پرواہ نہیں کی جاتی، بلکہ نماز بھی اگر قضا ہو جائے تو کوئی رنج نہیں، مگر ہمارے اسلاف کی تو یہ حالت تھی کہ اگر ان کی تکبیر اولا کبھی فوت ہو جاتی تو انہیں اس قدر صدمہ ہوتا جیسے بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ یہ حضرات دنیا و ما فیہا سے تکبیر اولا کو زیادہ اہم سمجھتے تھے اور حقیقت بھی یہی ہے، چنانچہ حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، مروی ہے پرانے بزرگوں کے نزدیک نماز کی کچھ اس قدر اہمیت تھی کہ اگر ان میں سے کسی کی تکبیر اولا فوت ہو جاتی تو 3 دن تک اس کا افسوس کرتے رہتے، اور اگر کسی کی کبھی جماعت فوت ہو جاتی تو اس کا 7 روز تک غم مناتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر نماز با جماعت کی اہمیت اور اس کی محبت پیدا کریں اور اپنے بچوں کو بھی شروع سے ہی جماعت سے نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ امام مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک بدری صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے سے پوچھا، تم نے ہمارے ساتھ با جماعت نماز پڑھی؟ بیٹے نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ نے پھر پوچھا، تم نے تکبیر اولا پائی؟ بیٹے نے عرض کی، نہیں۔ ارشاد فرمایا، با جماعت نماز کا جو حصہ تم سے فوت ہو گیا وہ سیاہ آنکھوں والی 100 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کو یہ پسند ہو کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلمان ہو کر ملے تو وہ ان 5 نمازوں کی جماعت پر وہاں پابندی کرے جہاں اذان دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی علیہ السلام کے لیے سنن ہدا یعنی سنت مؤکدہ مشروع کی، اور یہ با جماعت نمازیں بھی سنن ہدا سے ہیں، اور اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو جیسا کہ یہ پیچھے رہنے والا گھر میں پڑھ لیتا ہے تو تم اپنے نبی علیہ السلام کی سنت چھوڑ دو گے، اور اگر اپنے نبی کی سنت چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس حدیث مبارکہ سے اشارہ ملتا ہے کہ جماعت اولا کی پابندی کرنے والے کا خاتمہ بالخیر ہوگا، اور جو بلا وجہ شرعی مسجد کی جماعت اولا ترک کرتا ہے اس کے لیے معاذ اللہ کفر پر خاتمے کا خوف ہے۔ جو لوگ خواہ مخواہ سستی کی وجہ سے پوری جماعت حاصل نہیں کرتے وہ توجہ فرمائے،
میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن فرماتے ہیں اگر اذان سن کر دخول مسجد یعنی مسجد میں داخل ہونے کے لیے اقامت کا انتظار کرتا رہا تو گناہ گار ہوگا۔ فتاوی رضویہ شریف میں ہے جو شخص اذان سن کر گھر میں اقامت کا انتظار کرتا ہے اس کی شہادت یعنی گواہی قبول نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہماری اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو بازار کی رنگینیوں میں دکانیں سجائے بیٹھے رہتے ہیں، دفاتر وغیرہ میں مصروفیت کے نام پر وقت گزار دیا جاتا ہے، اذانیں ہو جاتی ہیں، جماعتیں ختم ہو جاتی ہیں اور انہیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا، اور جو نماز پڑھتے بھی ہیں تو بے جماعت بسا اوقات باتیں بناتے ہوئے یا کام کاج کرتے ہوئے جماعت تو جماعت نماز تک فوت کر جاتے ہیں، مگر اس کا افسوس تک نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے نزدیک جماعت کی اہمیت بڑی سے بڑی سلطنت ملنے سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت میمون بن مہران رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسجد میں آئے، ان سے کہا گیا جماعت ختم ہو گئی اور لوگ جا چکے ہیں۔ یہ سن کر ان کی زبان پر بے ساختہ جاری ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر فرمایا میرے نزدیک اس باجماعت نماز کی فضیلت عراق کی حکمرانی سے زیادہ ہے۔ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک بار میری جماعت فوت ہو گئی تو صرف حضرت ابو اسحاق بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے میری تعزیت کی، اور اگر میرا بیٹا فوت ہوتا تو 10,000 سے زائد لوگ میری تعزیت کرتے۔ افسوس لوگوں کے نزدیک دنیا کی مصیبت سے زیادہ دین کی مصیبت آسان ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے۔ جب واپس ہوئے تو لوگ نماز عصر ادا کر چکے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ارشاد فرمایا میری عصر کی جماعت فوت ہو گئی ہے، لہٰذا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ مساکین پر صدقہ ہے تاکہ یہ اس کام کا کفارہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے بزرگوں کے نزدیک جماعت کی کس قدر اہمیت تھی۔ ان کے نزدیک مال اولاد کا تلف یعنی ضائع ہو جانے سے بڑی مصیبت نماز با جماعت چھوٹ جانا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جماعت سے نماز پڑھنے کی عادت بنائیے اور پابندی سے با جماعت نماز ادا کرنے کا معمول بنائیے۔ جب نماز کا وقت آ جائے اپنے تمام تر کام کاج چھوڑ کر با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائیے۔ نماز با جماعت ادا کرنے کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سوال قائم کرتے ہیں نماز با جماعت کیوں پڑھی جاتی ہے، اس میں کیا حکمتیں ہیں، مسجد میں حاضری کیوں دی جاتی ہے؟ پھر اس کا جواب دیتے ہوئے خود ہی ارشاد فرماتے ہیں جماعت میں دینی اور دنیاوی بہت سی حکمتیں ہیں۔ دنیاوی حکمتیں تو یہ ہیں کہ جماعت کی برکت سے قوم میں تنظیم رہتی ہے کہ مسلمان اپنے ہر کام کے لیے امام کی طرح صدر اور امیر چن لیا کریں، پھر امیر کی ایسی اطاعت کریں جیسے مقتدی امام کی کرتا ہے۔ جماعت سے آپس کا اتفاق بڑھتا ہے، روزانہ 5 بار کی ملاقات اور سلام دعا دل کی عداوت دور کرتا ہے۔
قوم میں پابندی اوقات کی عادت پڑ جاتی ہے کہ سب لوگ وقت جماعت پر دوڑتے آتے ہیں۔ جماعت سے متکبرین کا غرور ٹوٹتا ہے کہ یہاں بادشاہ کو فقیر کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ نیز مسجد ہماری کمیٹی گھر یا دارالشورا ہے جہاں جمع ہو کر مسلمان اہم مشورہ کر سکتے ہیں۔ گویا مسجد میں روزانہ محلے کی 5 کانفرنسیں ہوتی ہیں۔ دینی فائدے یہ ہیں کہ اگر جماعت میں ایک کی نماز قبول ہو گئی تو سب کی قبول ہے۔ جماعت میں گویا مسلمانوں کا وفد بارگاہ الہی عز و جل میں حاضر ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ حاکم کے یہاں تنہا کے مقابل وفد کا زیادہ احترام ہوتا ہے۔ مسجد کی طرف آنے جانے میں ہر قدم پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جماعت سے آدمی کو دینی پیشوا علماء صوفیہ کا ادب بھی سکھایا جاتا ہے۔ میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت، میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، ہو توفیق عطا یا الہی، میں پڑھتا رہوں سنت وقت ہی پر، ہو سارے نوافل ادا یا الہی، دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، رہوں باوضو میں صدا یا الہی، رہوں باوضو میں، رہوں باوضو میں صدا یا الہی، عمل کا جذبہ عطا یا الہی، عمل کا جذبہ عطا یا الہی، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج جتنے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، ہم سبھی یہ نیت کر لیتے ہیں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت سے ادا کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری نیتوں پر استقامت عطا فرمائے۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آئیے ہم پانی پینے کی سنتیں اور آداب سماعت کرتے ہیں۔ 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں مت پیو، بلکہ 2 یا 3 مرتبہ سانس لے کر پیو، اور پینے سے قبل بسم اللہ پڑھو اور فراغت پر الحمدللہ کہا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونکنے سے
منع فرمایا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں برتن میں سانس لینا جانوروں کا کام ہے، نیز سانس کبھی زہریلی ہوتی ہے، اس لیے برتن سے الگ منہ کر کے سانس لو، یعنی سانس لیتے وقت گلاس منہ سے ہٹا لو۔ گرم دودھ یا چائے کو پھونکوں سے ٹھنڈا نہ کرو بلکہ کچھ ٹھہرو، قدرے ٹھنڈی ہو جائے پھر پیو۔ البتہ درود پاک وغیرہ پڑھ کر بنیت شفا پانی پر دم کرنے میں حرج نہیں۔ پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے، چوس کر چھوٹے چھوٹے گھونٹ پئیں۔ بڑے بڑے گھونٹ پینے سے جگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ پانی 3 سانس میں پئیں، بیٹھ کر اور سیدھے ہاتھ سے پانی نوش کیجئے۔ پینے سے پہلے دیکھ لیجئے کہ پینے کی شے میں کوئی نقصان دہ چیز وغیرہ تو نہیں ہے۔ پی چکنے کے بعد الحمدللہ کہیے۔ گلاس میں بچے ہوئے مسلمان کے صاف ستھرے جھوٹے پانی کو قابل استعمال ہونے کے باوجود خواہ مخواہ پھینکنا نہ چاہیے۔ منقول ہے سور المؤمن شفا، یعنی مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے۔ پی لینے کے چند لمحوں کے بعد خالی گلاس کو دیکھیں گے تو اس کی دیواروں سے بہہ کر چند قطرے پیندے میں جمع ہو چکے ہوں گے، انہیں بھی پی لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے یہاں بیان سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے۔